قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کل بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص بھلائی کا خواہاں ہے، چاہتا ہے کہ مجھے بھلائی مل جائے، نیکیاں میرے حصے میں آ جائیں۔ بالآخر یہ بھلائی ہے کیا؟ نیکی کیا چیز ہے؟ آئیے قرآن کی رہنمائی میں جانیے کہ بھلائی کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب کو اور مؤمنین سب کو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہوں، بندے کے نظریات درست نہ ہوں، اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک انسان ضروری اعمال کو بجا لاتا ہو، یعنی فرائض و واجبات
یہ ادا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام جو بھی اس کے اوپر فرائض و واجبات ہیں یہ ان کو ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے عمل کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس کی کثرت کرتا ہے۔ کہا یہ معاملہ تو درست ہے کہ اس کے عقائد و نظریات بھی درست ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرائض و واجبات پر پابندی کرتا ہے، کسی کے عمل کو حقیر بھی نہیں جانتا، اور پھر ایک عمل کو بطور خاص کثرت کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ ایسا معاملہ فقط اگر اتنا ہی ہے تب تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی شخص جو ضروری عمل ادا نہ کرتا ہو، مثلا فرائض و واجبات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک عمل کو یہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، صرف ایک عمل، فرائض و واجبات کی پابندی نہیں ہے، دوسروں کے عمل کو حقیر بھی جانتا ہے، ایک عمل کو بطور خاص کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں کو الزام لگاتا ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کرتے۔ فرمایا یہ سراسر باطل ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر جاننے لگتا ہے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو حقیر جانتا ہے، کم تر سمجھتا ہے اپنی ذات سے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر سمجھتا ہے۔ تو کہا ایسا درست نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یہود کا رد کر دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو تم آتے نہیں ہو، رشوت، حرام خوری، سود خوری، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض کو اور کینہ کو تم ترویج دیتے ہو، اور دیگر بڑے بڑے گناہوں میں تم دلیر ہو، اور قبلہ کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑا کرتے ہو، اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے ہو۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود نے صرف ایک مسئلے پر فوکس کر دیا کہ انہوں نے قبلہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ ایمان وہ لائے نہیں، اعمال صالحہ کی طرف آتے نہیں، اور بڑے بڑے گناہ کرنے میں دلیر ہیں، صرف ایک مسئلے کو یہ نیکی سمجھنے لگے، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرما کر تحویل قبلہ کر دیا ہے، اور اب وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کے لیے قبلہ ہے، لیکن باوجود اس کے صرف اس ایک نیکی کو لے کر کے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ جو ہوتی ہے یہ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ اس آیہ مبارکہ میں نیکی اور بھلائی کے 6 اہم طریقے بیان فرمائے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا ایمان لانا، کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا، تو سب سے پہلا عمل ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا یا اپنی پسندیدہ چیز خیرات کر دینا، اور تیسری بات نماز کو قائم کرنا، چوتھی زکوٰۃ دینا، اور پانچواں اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور چھٹا مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے ایمان لانا۔ ایمان میں کیا آتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر،
فرشتوں پر، تمام منزل من اللہ کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ ایمان کی تفصیل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم و حکیم ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ غنی و قدیر ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، واحد ہے، لا شریک لا ہے، اور قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان بارگاہ الہی اس روز شفاعت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو، خوش بختوں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ان پر بھی ایمان لائے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ 4 ان میں ایسے ہیں جو مقرب بارگاہ ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام۔ چوتھی بات، کتب الہیہ پر ایمان لانا، جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، توریت حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب پر بھی بہت سے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان سب پر ایمان رکھنا کہ یہ سب حق ہیں۔ 5واں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس کے برگزیدہ ہیں اور معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یاد رہے کہ بچوں کو ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے، اس کی اصل یہ آیہ مبارکہ اور دیگر اور آیہ مبارکہ بنتی ہیں۔ 6 باتیں جو آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی تھی، ان میں سب سے پہلی ایمان لانا ہے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا ہے، اور ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس آیہ مبارکہ میں جو مال دینے کے مصرف ہیں وہ 6 بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، اور عام مسلمان کو جو دیا جاتا ہے اس میں 1 اجر یعنی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے۔ بعض نے اس کو 3 اور 2 کے اعتبار سے بیان فرمایا، وہ اس طرح کہ کسی مسلمان کو دینا، ایک مسلمان کو دینا ہے اور دوسرا صدقہ کرنا ہے، اور ان 2 کا ثواب اسے مل جائے گا، اور کسی رشتہ دار کو دینا، ایک مسلمان ہونا اور دوسرا رشتہ دار ہونا اور تیسرا صدقہ کرنا، یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اور 3 چیزوں کا اجر اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ یتیموں پر خرچ کرنا، جس نابالغ بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ جو شخص ایسے بچے کی کفالت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا، فرمایا میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص ہم جنت میں یوں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے مسکین پر خرچ کرنا۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے بدن چھپانے کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ لوگ اس کو عطا کریں۔
اور وہ لوگوں سے سوال کرے، لوگ پھر اس کو دیں، پھر اس کے بعد یہ اپنے بدن کو چھپا سکتا ہے اور کھانا کھا سکتا ہے۔ مسکین اور یتیم کو کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسافر کے لیے مکان بنا دے۔ نمبر 5، سائلوں کو دینا، یعنی سوال کرنے والوں کو دینا۔ صرف ان سائلوں اور سوال کرنے والوں کو دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو۔ جی ہاں ناظرین، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے سوال کرنے کی بھی اجازت ہو۔ ہاں، اگر مستحق شرعی ہے تو بغیر اس کے سوال کیے اسے دے دیں تو شرعاً اس میں حرج نہیں، لیکن اگر وہ مستحق شرعی ایسا ہے کہ جسے سوال کرنا جائز نہیں، ایسے بندے کو سوال کرنا ناجائز ہے، نہ اسے دینے کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے۔ مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد جو ہوتے ہیں، انہیں سوال کرنا یہ جائز ہے، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز اور دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی کو بھی دیں، صدقات واجبہ میں جو شرائط بنتی ہیں ان کا لحاظ رکھ کر پھر اس کے بعد دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے۔ نیز زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے تو مال بھی پیارا لگتا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب صحت و تندرستی بھی ہے اور مال کی ضرورت بھی ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو یہ زیادہ اجر لاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ہمارا تمہیں دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور یاد رکھیے اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا یہ نیکی اور بھلائی ہے۔ جیسا کہ چوتھے سپارے کے شروع میں ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دو۔ آیہ مبارکہ میں جو 6 بھلائیاں یا نیکیاں بیان کی گئیں ان میں سے ایک نماز کو قائم کرنا اور وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ اس زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا رہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورے کرنے والے۔ یہاں نیکی کا 5واں درجہ بیان کیا گیا، اور اس آیت میں عہد سے مراد سارے وعدے ہیں، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں کیے ہوں، یا اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد سے کیے ہوں کہ میں گناہوں سے بچوں گا، یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے کوئی وعدہ کیا ہو، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے،
بشرطے کہ جائز وعدے ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 6، مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کو بیان کیا گیا۔ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے صرف چند مقامات بیان کیے گئے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں مصائب و آلام تو بہت ہیں۔ جہاد کے علاوہ بھی بہت ساری انسان کے اوپر بسا اوقات مشقتیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ مشقت آ جائے تو اس مشقت کے وقت میں انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر صرف اور صرف انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصائب آلام آتے ہیں وہ اس کے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، یعنی کوتاہیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس پر مصائب و آلام آ جاتے ہیں۔ اس مصیبت پر بھی صبر کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، جو کوتاہیاں موجود ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کر دے اور قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بن جائے، مصائب و آلام دور ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صدقہ دے کر اس مصیبت کو ٹال دیا کرو۔ بیماریاں آ جاتی ہیں تو صدقہ دے کر ان بیماریوں کو دور کر دیا کرو، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، گویا کہ وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جب انسان ان مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان پر آنے والے مصائب و آلام اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کبھی کبھار اس کے ثمرات میں کمی، کھانے پینے میں کمی ہو جاتی ہے، جان میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش پر بھی صبر کر کے کامیابی کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں آخر میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے، نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی اور وعدے وفا کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم جو کوتاہیاں، کمیاں ہمارے اندر موجود ہے اسے دور کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی رہنمائی میں زندگی بسر کر کے اپنی اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی کامیاب کر لیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔